آج کے بچوں کے لیے میں یہ خطاب کرتا ہوں، کیونکہ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا گیا، تھما دیا گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا چلانے کے لیے۔ ذرا تاریخ پڑھ لینا تو پھر تم بھی جوان نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے جن کا نام لینے سے بھی آج کتراتے ہیں دنیا، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تاریخ آنے نہ دی جائے کہ تمہیں موبائل میں 24 گھنٹے مصروف کر کے رکھا جائے، تاکہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ تاریخ پڑھ لیا کسی محلے سے پھر صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی شہاب الدین نہ اٹھ جائے، کہیں سے کوئی ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں سے جو ان کے درد کا سبب ہے اورنگزیب نہ آ جائے۔ یہ ڈر اس بات کا ستاتا ہے کہ تاریخ نہ پڑھے، تاریخ نہ پڑھے، تم کو نشہ میں ملوث کر کے رکھا جائے، تم انٹرنیٹ کی تباہیوں میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھے رہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نکل آؤ اس بستی سے، دنیا ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جب تمہارے پاس اتنی ساری باتیں ہیں موجود، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ڈرے سہمے جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکل آؤ، اور عزت جو آج بندے، آج جو نوجوان ماڈرنیٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ماڈرنزم میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے پر سٹار بن جائیں گے، خاک سٹار بنیں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے جوانی ختم ہو گئی تو ریٹائرمنٹ مل گیا، اور جب چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو اب وہ پردے میں ناچنے والا نہیں ہوگا، دنیا دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہاں بڑھاپا آ گیا تو اسے سائیڈ بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف جوانی کا غازہ چمکاتا ہے، اور جوانی کی خوبصورتی کو لوگ ہا ہا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے جوانی ختم ہو گئی، عزت بھی چلی گئی، ڈیوٹی بھی چلی گئی، ریٹائرمنٹ کی ایک مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس کو عزت کہاں کہا جاتا ہے؟ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نے، ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس جانشین کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی، 75 سال کی عمر میں جو حسن و جمال لے کر کے وہ بکھیرنے اپنے مریدوں کے درمیان آتے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 جوان ایک طرف بٹھاؤ، ایک طرف جانشین اعلیٰ حضرت کو بٹھاؤ، 1,00,000 کی طرف تمہاری نظریں نہیں جائیں گی، اس ایک حسین چہرے کی طرف نظریں اٹھیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہوا ہے، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، حضور پاک کے نام سے ہے۔ اگر اس نام کی تم نے حفاظت کی تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے، ہم سب کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے، ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسیو کیوں بولتے ہیں؟ بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے۔ اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا، ہم بھڑکاتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں، بات صرف اتنی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ؟ ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی، بڑے صاحب تھے، حکومت کے کارندے تھے، ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے۔
میں نے کہا اگزامپل دیا، میں نے مثال دیا، گالی نہیں دیا۔ کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں تو سنیے کان کھول کر، مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا۔ ماؤں کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حال یہ ہے کہ وہ جان ایمان ہے۔ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ جان ایمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہوں تو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو ہاں، اگر جان ہی نہ باقی رہ جائے تو پھر اس جہان کو لے کے مطلب کیا؟ اس کائنات کا کرنا کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور صحابہ اکرام کی وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، احد کے میدان میں شیطان نے ایک افواہ پھیلائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور پاک کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ پھیلی، صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں، سب چھوٹ گئی، وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس بنیاد پر کئی صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد میں۔ لیکن ان کے دل کے اندر کیا بات تھی؟ جب ان سے کہا جاتا اٹھو آگے بڑھو، تو وہ کہتے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو پھر جینے کا مطلب ہی کیا؟ اس کے بعد زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ہر شے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے تھے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں آج بے حیا ہو گئیں، ہم کسی اور چیز کو دیکھ کر رات گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر نفسانیت غالب آنے لگ گئی۔ حضور کی محبت سب کے سینے میں موجود ہے، لیکن اسے میدان میں لے کر اتار کر دکھانا نہیں چاہتے۔ تمہیں داڑھیوں سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں ٹوپیوں سے الجھن کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں حضور کی سنتوں سے الجھن کس بات کی ہے؟ تم ڈرتے ہو کہ میں سیکولر بن کر کے گھوموں گا، میں ایک سیکولر آدمی بن کر کے رہوں گا، ماڈرن مجھے دنیا کہے۔ تمہیں اپنے چہرے پر حضور کی سنت پسند نہیں ہے تو پھر کس محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کسی اور سے کس بات کی امید ہے؟ دوسروں سے کس بات کی امید ہے؟ آؤ اے نوجوانوں، یہ عزم کر کے اٹھو کہ انقلاب آئے گا تو ہمارے عمل سے آئے گا انشاءاللہ۔